الصبح بدا من طلعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جو حجاج کرام ہیں اور متعمرین ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں حجاز مقدس میں، ان سے گفتگو کریں گے زیارات کے معاملے میں کہ جب وہ زیارات کے لیے جائیں تو کس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور انشاءاللہ اگر وہ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ضرور ان کی دین کے ساتھ جو نسبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی نسبت ہے، وہ مزید مضبوط ہوگی، اور دین پر چلنے کا جو ہے عزم وہ مزید پختہ ہوگا. معزز حجاج، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اس سرزمین پر موجود ہیں کہ جہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون جگر سے دین اسلام کی آبیاری فرمائی. یہ وہ معطر فضائیں ہیں کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے اپنی زندگیاں گزاری اور دین اسلام کے لیے جو ہے جد و جہد کی، اس کی ترویج و اشاعت کے لیے. جب آپ زیارات کے لیے جائیں اور اپنے ذہن میں اس چیز کو آپ تصور کریں، اس چیز کو سوچیں کہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہدایت کے لیے کتنی تکالیف کو برداشت کیا. جب آپ ان تکالیف کو سمجھیں گے اور اپنے ذہن نشین کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت میں بالیقین اضافہ ہوگا. مثال کے طور پر اگر آپ کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں تو آپ تصور کیجئے کہ وہی جگہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں اور ان کے اوپر اونٹ کی اوجری لا کر ڈال دی جاتی ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ جب دیکھتی ہیں تو آپ پھر چھوٹی بچی ہیں، آپ بھاگتی ہوئی آتی ہیں اور اس اوجڑی کو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے وہ اٹھاتی ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. قریش اپنی مجلس میں قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ان میں سے قریشی بولا، اس ریاکار کو نہیں دیکھتے؟ کیا کوئی ہے جو فلاں قبیلہ کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کا گوبر، خون اور اوجری اٹھا لائے، پھر یہاں انتظار کرے؟ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جائیں تو گردن پر رکھ دے. چنانچہ اس کام کو انجام دینے کے لیے ان میں سب سے زیادہ بدبخت شخص اٹھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر گلاسیں ڈال دی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی حالت میں سے رکھے رہے. مشرکین یہ دیکھ کر ہنسے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہونے لگے. اتنے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت 4-5 سال کی تھیں، دوڑتی ہوئی آئیں اور ان گلاستوں کو آپ کے اوپر سے ہٹایا. بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے اس اوجری کو ہٹایا اور کفار کو بددعائیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکالیف دی جاتی تھی یہ سب کی سب سرعام ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف خود بلکہ آپ کی بیٹیوں کو بھی ظلم و ستم جو ہے اس کے غم برداشت کرنے پڑتے. جیسے باپ کو اپنی تکلیف سے زیادہ بیٹی کی تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے، زیادہ دکھ دیتی ہے، اسی طرح بیٹی کے لیے اپنی تکلیف کی نسبت باپ کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کا زیادہ رنج ہوتا ہے. اب قربان جائیں اس گھرانے کے ہر فرد پر کہ جس نے اس دین اسلام کی اشاعت کے لیے اور ہم تک ہدایت پہنچانے کے لیے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اتنے غموں کے پہاڑ سہے، اتنی دکھوں اور تکالیف کو برداشت کیا. ہمارے لیے تو جو ہے نماز پنجگانہ پڑھنا بھی محال ہے. ہم تو وہ بھی ہمیں شاید ان سب تکالیف سے زیادہ مشکل لگتا ہے. اگر آپ کعبۃ اللہ جائیں اور ان باتوں کو ذہن میں لائیں تو یقیناً آپ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مزید پختہ ہوگی. اگر آپ صفا مروہ جب کرتے ہیں سعی کے لیے
تو یاد کیجئے کہ یہ صفا وہی پہاڑ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پر چڑھ کر دین اسلام کی دعوت دی تو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سخت الفاظ کہے، اور تبھی جو صورت تبت یدا ہے نازل ہوئی۔ اور ابو لہب کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے نکاح میں تھی، ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں کے نکاح میں۔ اس وقت جو ہے وہ اختلاف دین کے ہوتے ہوئے جو ہے نکاح درست تھا، البتہ ان کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا ان کا۔ تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر میں تم سے تعلق نہیں رکھوں گا۔ اور ان دونوں نے پھر باپ کے کہنے پر عمل کیا، اور پھر وہ رخصتی سے پہلے ہی ان کی طلاق ہوگی۔ اب اس روایت کو اسد الغابہ کے اندر جو ہے بیروت سے چھپی کتاب میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 114 پر یہ روایت موجود ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک عزت دار باپ کے لیے معصوم بیٹیوں کے گھر کا اجڑ جانا کتنی تکلیف کا سبب ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکلیف کو بھی برداشت کیا کہ ہم لوگوں تک دین کا پیغام پہنچ جائے اور ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ یہاں اپنے خاندان پر، اپنی بیٹیوں پر، ہر شے پر امت کو فوقیت ہے کہ امت تک جو ہے وہ دین حق کا پیغام پہنچ جائے اور امت جو ہے وہ اللہ کی توحید کی طرف آ جائے، وہ اللہ کے رستے پر چلنا شروع ہو جائے، صراط مستقیم کی جو ہے وہ مسافر بن جائے۔ اور شیب ابی طالب، اگر مکہ میں آپ موجود ہیں اور شیب ابی طالب کا تصور کیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے خاندان کو اور ان کے رفقا کو جب وہاں محصور کر دیا گیا، کسی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ ان کو کھانے پینے کے سامان فراہم کیا جائے، یہاں تک کہ جو باہر کے لوگ آتے کوئی غلہ فروخت کرنے کے لیے تو ان سے بھی سامان لینے دیتے، بلکہ جو مشرکین مکہ ہے اس کی اتنی زیادہ قیمت دیتے، کہتے کہ ہم آپ اتنی زیادہ قیمت دیں گے، آپ ان کو یہ چیزیں نہ دیں۔ اور حالات یہاں تک ہو گئے، عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا پورا ہفتہ ایسا گزر جاتا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے درختوں کے پتوں کے علاوہ کچھ نہ ہوتا، اور پتے کھا کھا کر ہمارے منہ چھل جایا کرتے تھے۔ اب یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2967 ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کس قدر آزمائش اور مشکل حالات تھے۔ میں نے اختصار کے سبب اس پیغام کو مختصر رکھنے کے لیے بہت مختصر سی منظر کشی کی ہے، اگر آپ تفصیلات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو باتیں ہیں، یہ مشکلات ہیں جو شیب ابی طالب میں مسحور کیا گیا، یہ کوئی 2-4 دن کی بات نہیں ہے، بلکہ مسلسل 3 سال اس حالت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رفقا نے گزارے۔ اور وجہ کیا تھی کہ ہم تک دین کی دعوت پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان حالات کے اندر بھی، محصوری کے باوجود بھی، ایام حج کے دوران آپ باہر نکلتے اور حج کے لیے آنے والوں سے ملتے اور ان کو دین اسلام کی دعوت دیتے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے اتنی مشکلات کیوں؟ تاکہ ہم تک حق کا پیغام پہنچے، ہم جہنم سے بچیں۔ اب ان ساری باتوں کو بیان کرنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ جب آپ ان زیارات پر ہوں، جب آپ مکہ کی ان گلیوں میں ہوں، تو آپ ان سب باتوں کو محسوس کریں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ جو دین ہم تک پہنچا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر تکلیف کو برداشت کیا ہے اور ان کو امت سے کس قدر محبت تھی۔ اور پھر ہم اپنے طرز عمل کا بھی جائزہ لیں کہ ہم کس نہج پر ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے میں کس قدر سچے ہیں۔ انہوں نے تو ہم طائف کے لیے بھی جائیں، طائف کی زیارت کے لیے، اور ادھر سے آپ عمرہ کریں۔ تو آپ سوچئے کتنا مشہور واقعہ ہے کہ طائف کے بازار کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شرارتی لڑکے لگا دیے گئے جنہوں نے پتھر مارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ان کے جو پاؤں مبارک بھی زخمی ہو گئے،
اور اس قدر تکلیف دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو فرشتے ہیں وہ بھی حاضر ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس طائف کی بستی کو برباد کر دیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیں، لیکن پھر بھی ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ اتنی تکلیف کے باوجود ایک ہی جو ہے مدعا ہے، ایک ہی آرزو ہے کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ پھر بھی امت کی ہدایت کی فکر، پاؤں سے لہو بہ رہا ہو اور پھر بھی امت کی فکر، اس قدر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے محبت کی۔ پھر آپ اگر مدینہ میں جائیں تو احد کے میدان میں جائیں تو یاد کیجئے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ یہ تکلیف کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ کہ ہم تک پیغام حق پہنچ جائے۔ آپ خندق کے مقام پہ جائیں تو دیکھیے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقوں کی حالت میں ہیں اور خندق کھود رہے ہیں۔ مدعا کیا ہے؟ اسلام کی سربلندی، کہ جو دین کا پیغام ہے وہ کونے کونے تک پہنچ جائے، اللہ کا جو فرمان ہے وہ اس دنیا کے اوپر غالب ہو اور ہم ہدایت پا جائیں، ہم جہنم کی بجائے جنت کے راہی بن جائیں۔ اور یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد بھی آپ کو امت کی فکر ہی رہے گی۔ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میرا تمہارے ساتھ پیار و محبت و خیر خواہی کا تعلق باقی رہے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے فرشتے اطراف عالم میں گھومتے ہیں اور مجھ تک میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں، اور راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زندگی تمہارے لیے خیر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے خیر کی چیز ہے، چنانچہ مجھ پر تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے، سو جو میں خیر دیکھوں گا اس پر اللہ کی تعریف کروں گا، اور جو شر دیکھوں گا اس پر اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ تو دیکھیے کہ وفات کے بعد بھی جب اعمال پیش کیے جا رہے ہیں امت کے، تو پھر بھی شر دیکھ کر امت کے لیے استغفار کی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ جب آپ مکہ مدینہ کی معطر فضاؤں میں سانس لیں تو دل میں ان تمام تصورات کو جگائیں اور پھر اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو پرکھیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دامے میں کہاں موجود ہیں۔ میرے خیال سے تو بلکہ بالیقین تاریخ انسانی میں محبت، شفقت اور بے مثال وفاداری کی آپ کو ایسی کوئی نظیر نہیں ملے گی کہ کسی نے اپنی امت کے لیے اتنی تکلیف اور قربانیوں کو برداشت کیا ہو۔ تو جب آپ مکہ و مدینہ کی معطر فضاؤں میں ان تمام واقعات کو، بہت زیادہ واقعات ہیں، میں نے تو صرف اختصار کے سبب بہت ہی کم چیزیں بیان کی، آپ ان کو اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ غار ثور اگر آپ جاتے ہیں، میرے ذہن میں غار ثور کا واقعہ آ گیا کہ دیکھیے 53 سال کی عمر مبارک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دشوار گزار پہاڑی رستے سے آپ غار ثور میں تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ امت تک پیغام حق پہنچ جائے۔ میں تو یہی عرض کروں گا کہ آپ مکہ و مدینہ میں جب ان زیارتوں پہ جائیں، جب غار ہیرا جائیں، غار ثور کو دیکھیں، کعبۃ اللہ جائیں، خندق کے مقام پہ جائیں، احد کے میدان میں جائیں یا بدر کے میدان میں جائیں، مسجد نبوی میں موجود ہوں، تو آپ ان تمام جگہوں کو، ان تمام زیارات کو صرف نظارہ ہی سمجھ کر نہ گزار دیں، بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھیں، روح سے محسوس کریں، تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ کی محبت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں یقیناً اضافہ ہوگا اور آپ اس سفر کی روحانیت کو صحیح معنوں میں محسوس کریں گے۔ آپ کی جو آنکھیں ہیں ان سے محبت کے اندر بہیں گی اور آپ کا دل نرم ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا جو عزم ہے وہ مزید پختہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کما حقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور بلا شبہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔